بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورۃ بعد پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے اس کا جو بنیادی مضمون ہے ایک مرتبہ اس کو ذہن میں مستحضر کریں کیونکہ قرآن تو عربی زبان میں نازل ہوا اور ہم گفتگو اردو زبان میں کر رہے ہیں. اگر یہ عربوں کا مجموعہ ہوتا تو آیات کو سن کر کے بنیادی مضمون ذہن میں آ جاتا. اللہ تعالیٰ نے اس بات سے استشہاد فرمایا ہے, اس بات کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ کائنات میں اللہ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں انسان سب کو ایک جیسا نہیں سمجھتا. دن کا اجالا اور رات کا اندھیرا دونوں الگ الگ, دونوں میں بہت فرق ہے. جس طرح دن کے اجالے اور رات کے اندھیرے میں فرق ہے, جس طرح آسمان کی بلندی اور زمین کی پستی میں فرق ہے, اسی طرح اچھے اور برے اخلاق میں بھی فرق ہے, اچھی اور بری زندگی میں بھی فرق ہے. اچھی زندگی ہر ایک کو اچھی لگتی ہے, بری زندگی ہر ایک کو بری لگتی ہے. سچ پسندیدہ صفت ہے, جھوٹ ناپسندیدہ صفت ہے. انصاف کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے, ظلم کو برا سمجھا جاتا ہے پوری دنیا میں. تو جب انسان کے الگ الگ اخلاق ہوتے ہیں, انسان کی الگ الگ عادتیں ہوتی ہیں, کسی عادت کی وجہ سے کسی کو اچھا سمجھا جاتا ہے, کسی عادت کی وجہ سے کسی کو برا سمجھا جاتا ہے, تو پھر ان الگ الگ عادتوں کا الگ الگ انجام بھی تو ہو چاہیے. اگر یہ مان لیا جائے تھوڑی دیر کے کہ موت پر انسان ختم ہو جاتا ہے, جیسا کہ عام طور سے دہریے اس کے دعوے دار ہیں, وہ یوں سمجھتے ہیں کہ دنیا خود بخود بنی ہے, بس انسان جو خود بخود پیدا ہو رہے ہیں اور مر کر ختم ہو جاتے ہیں. کمال کی بات یہ ہے کہ اگر ان سے یوں کہا جائے کہ یہ مسجد خود بخود بنی ہے تو وہ نہیں مانیں گے. اگر ان سے یوں کہا جائے کہ مسجد کے باہر کا جو روڈ ہے وہ خود سے بن گیا تو نہیں مانیں گے. اگر ان کو بتلایا جائے کہ روڈ پر جو گاڑیاں دوڑ رہی ہیں یا از خود بنی ہیں تو نہیں مانیں گے. پوری دنیا خود سے بنی ہے, اس کو دعویٰ کرتے ہیں.
اس سے زیادہ ناسمجھی اور حماقت کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. لیکن ہمیں نہ کسی کا مذاق اڑانا ہے نہ کسی کو گالیاں دینی ہے. ہمیں تو غور کرنا ہے کہ کیا اس بات میں کوئی سچائی ہو سکتی ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کو مان لیا جائے کہ موت پر انسان ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ نہیں اٹھے، قیامت نہیں آئے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ انسان کی اچھی یا بری دونوں زندگیوں کا انجام ایک ہے. ایک شخص نے پوری زندگی لوگوں پر ظلم کیا، کسی کی زمین دبائی، کسی کو گالیاں دی، کسی کے پیسے روکے، ستایا، پریشان کیا. پورے محلے والوں کے لیے، پوری بستی والوں کے لیے وہ مصیبت بنا رہا، مر کر ختم ہو گیا. ایک شخص بیچارہ ساری زندگی سچ بولتا رہا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا رہا، ظلم سہتا رہا، صبر کرتا رہا، اور مر کر وہ بھی ختم ہو گیا. تو گویا اس کا ظلم کرنا اور اس کا ظلم سہنا دونوں کا انجام ایک ہے. انسان اس بات کو کیسے مان سکتا ہے؟ جو انسان یہ نہیں مان سکتا کہ دن اور رات دونوں ایک ہے، جو انسان یہ نہیں مان سکتا کہ زمین اور آسمان دونوں ایک ہیں، جو انسان یہ نہیں مان سکتا کہ بلندی اور پستی دونوں ایک ہیں، وہ یہ کیسے مان سکتا ہے کہ اچھی زندگی اور بری زندگی دونوں کا انجام ایک ہو؟ اور اگر دونوں کا انجام ایک ہے تو پھر زندگیوں کا فرق کیوں مانا جاتا ہے؟ اگر دونوں کا انجام ایک ہے تو جھوٹوں کو جھوٹ بولنے دیجیے، ظالموں کو ظلم کرنے دیجیے، چوروں کو چوریاں کرنے دیجیے، ڈاکوؤں کو ڈاکہ ڈالنے دیجیے. ساری دنیا کی ہر حکومت آخر پولیس کا محکمہ کیوں قائم کرتی ہے؟ مجرمین کو جرم سے کیوں روکتی ہے؟ اسی لیے نا کہ جرم بری چیز ہے، اور جرم کرنے والوں کو سزا کیوں دی جاتی ہے؟ ایک اسکول میں پڑھنے والے بچے، ایک بچے نے محنت سے پڑھا، اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کی. ایک بچے نے بالکل محنت نہیں کی، وہ اکثر غیر حاضر رہا اور فیل ہو گیا. کیا دونوں کو یکساں سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے؟ کیا دونوں کو انعام دیا جاتا ہے؟ ایک کو انعام دیا جاتا ہے، ایک کو سزا دی جاتی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ انسان کی عقل کہہ رہی ہے کہ الگ الگ اعمال کا الگ الگ انجام ہونا چاہیے. تو پھر الگ الگ زندگیوں کا خاتمہ ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ الگ الگ زندگیوں کا انجام ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی یہ بات کہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتا ہے. وہ جو سمجھتا ہے کہ وہ اللہ نے کھلواڑ کیا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یوں سمجھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں ہمارے پاس واپس نہیں لایا جائے گا. فتعال اللہ الملک الحق، تم سوچو تم کیا کہہ رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو؟ یہ تو اللہ پر بہت بڑا الزام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیکار بنایا ہے انسان. دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں انسان یہ سمجھتا ہو کہ یہ بیکار بنی. درختوں کی پیدائش کا کوئی مقصد ہے، پتھروں کی پیدائش کا کوئی مقصد ہے، پانی کا ایک مقصد ہے، ہوا کا ایک مقصد ہے، بادلوں کا مقصد ہے، چرند اور پرند کا مقصد ہے، جنگلوں کا مقصد ہے. قیامت کا انکار کر دینے کے بعد کوئی انسان یوں کہتا ہے کہ انسان کی پیدائش کا کوئی مقصد نہیں. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنائے. انسان اس کائنات کی سب سے اہم مخلوق ہے.
سب سے زیادہ صلاحیت والی، سب سے زیادہ اختیارات والی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اللہ نے فرمایا ہم نے آدم کے بچوں کو بہت عزت دی ہے، ہم نے ان کو بڑے مواقع دیے ہیں، ایسی صلاحیتیں دی ہیں جن کے ذریعے سے وہ خشکی پر بھی حکومت کرتے ہیں، پانی پر بھی حکومت کرتے ہیں، وہ سمندروں کا سینہ چیرنے والی سواریاں بناتے ہیں، وہ فضاؤں میں اڑنے والی سواریاں بناتے ہیں، وہ خلاؤں کو پار کرنے والی سواریاں بناتے ہیں. اتنے باصلاحیت انسان کو اللہ نے بیکار بنایا، وہ کچھ سوچ سکتا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اچھی بری دونوں صلاحیتیں دی ہیں. یہ صلاحیتیں انسان کو خود بخود نہیں مل گئی ہیں، اللہ نے یہ دونوں قسم کی صلاحیتیں انسان کو دی ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کا امتحان لینا چاہتے ہیں. اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان اپنی صحیح صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے یا نہیں، اور بری صلاحیتوں سے اپنے کو محفوظ کرتا ہے، اس کے انجام بد سے اپنے کو بچاتا ہے یا نہیں بچاتا. پھر سورت کے اخیر میں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ تم پوری انسانی تاریخ پر ایک نظر ڈالو. جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا ہے، اللہ کے نبیوں کا انکار کیا ہے، آخرت کا انکار کیا ہے، وہ ہمیشہ تباہ ہوئے، وہ ہمیشہ برباد ہوئے. نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا تذکرہ کیا، لیکن قوم سمود ایک نمونہ ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا. پوری انسانی تاریخ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی وہ تباہ ہوئی. اور کمال کی بات ہے، ہم جس دور میں رہتے ہیں اس دور میں نظر ڈالیں، جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور آخرت کو نہیں مانا، اپنی بے پناہ صلاحیتوں کے باوجود اور ان صلاحیتوں کے حیرت انگیز استعمال کے باوجود دنیا میں ریکارڈ تاریخی ترقی کر لینے کے باوجود وہ پوری قومیں تباہ ہو رہی، وہ برباد ہو رہی، وہ اپنی قبریں اپنے ہاتھوں سے خود کھود رہی. آپ جہاں رہ رہے ہیں، جس علاقے میں، جس ملک میں، آپ دیکھیں یہاں جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، وہ کس طرح گھلتے چلے جا رہے ہیں جیسے پانی میں نمک گھلتے. کس طرح ان کی آبادی ختم ہوتی جا رہی ہے، کس طرح ان کا خاندانی نظام برباد ہو چکا ہے. اب تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ برباد ہو رہا ہے، برباد ہو چکا ہے. وہ اپنی افرادی قوت بڑھانا بھی چاہے تو نہیں بڑھا سکتے. بیچارے کتوں اور بلیوں سے دل بہلاتے ہیں، بچوں کے لیے ترس رہے ہیں، بچے ماں باپ کے لیے ترس رہے ہیں، اس کے نتیجے میں نسلیں برباد ہو رہی ہیں. جو کچھ بھی بچی کچی نسلیں ہیں وہ کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو نہیں مانا. ان کی صلاحیتوں میں کمی نہیں ہے، ان میں اعلیٰ درجے کے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، سائنٹسٹ ہیں، وہ بہترین گاڑیاں بناتے ہیں، بہترین بلڈنگیں بناتے ہیں، بہترین برج بناتے ہیں، بہترین روڈ بناتے ہیں، سب کچھ مثالی بنا رہے ہیں، خود بہترین انسان نہیں بن پا رہے. دنیا کو سجا رہے ہیں، اپنی زندگی اجاڑ رہے ہیں. گھر شاندار بنا رہے ہیں، خاندانی نظام نہیں بچا پا رہے. وجہ کیا ہے؟ یہ سوچنے کی بات نہیں. اس زمانے کا اتنا پڑھا لکھا انسان، اتنا ترقی یافتہ انسان، اور بربادی کی طرف دوڑتا چلا جا رہا ہے، دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے کہ ہمارا پورا معاشرہ، ہمارا پورا سماج برباد ہو رہا ہے، لیکن بچا نہیں پا رہا. صرف ایک وجہ ہے، اللہ کا انکار
اور آخرت کا انکار ہو. قومیں اس طرح تباہ ہوئی ہیں اور برباد. یہ خود اس بات کی دلیل ہے جن افکار اور جن خیالات کے ذریعے تباہی آتی ہو وہ افکار اور وہ خیالات کبھی انسانوں کے لیے درست نہیں ہو سکتے, اور جن عقائد کے ذریعے انسان اچھے بنتے ہوں, انسانوں میں انسانیت آتی ہو, ان عقائد پر پھر کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی. یہ تو ہے سورت کا اصل مضمون. لیکن اب آپ کو اس سورت کے اندر قرآن پاک کے بعض معجزات بھی دیکھ لیں. حیرت انگیز ہے قرآن, اللہ کا کلام. اللہ تعالیٰ جب کوئی بات کہتے ہیں تو اس کے اندر چھپے ہوئے ایسے گہرے رموز اور اسرار ہوتے کہ پڑھنے والے انسان کی عقل حیران ہو جاتی. سوچئے آپ کب نازل ہوا تھا یہ قرآن, کہاں اترا تھا اور کس پر اترا تھا. اس زمانے میں نازل ہوا تھا جب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آسمان ایک چھت ہے, اس کو سنبھالنے کے لیے کیلیں ٹھوکی گئی ہیں, وہ کیلیں رات میں چمکتی ہیں کہ ستارے. اس زمانے میں نازل ہوا تھا قرآن جب دنیا کی بعض قومیں یوں سمجھتی تھی کہ کسی جانور نے زمین کو اپنی سینگ پر اٹھا رکھا ہے, اور جب بہت زمانہ گزر جاتا ہے اور وہ تھک جاتا ہے اور اس سینگ سے ہٹا کر زمین کو اس سینگ پر لے جاتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. اس زمانے میں اترا تھا قرآن جس زمانے میں بعض قومیں یوں سمجھتی تھی کہ سورج سمندر میں جا کر ڈوب جاتا ہے اور صبح ہوتی ہے تو پھر نکلتا ہے سمندر کے اندر سے. کائنات کے سلسلے میں انسانوں کو الف بے کی معلومات بھی نہیں تھی. زمین اور آسمان کے سلسلے میں انسان کچھ نہیں جانتا, اور اگر کہیں کچھ اندازہ لگا بھی سکے لوگ تو عرب میں تو کوئی نہیں جانتا تھا. عربوں کا پورا معاشرہ, عربوں کا پورا سماج ان پڑھ سماج تھا, وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے زبان و بیان کی بہت غیر معمولی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی. ان کی شاعری بہت زبردست ہوتی تھی, لیکن عام طور سے ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, اور جن کو لکھنا پڑھنا آتا بھی تھا ان کو صرف کچھ نشانات بنانے اور ان نشانات کا مطلب سمجھ لینا آتا تھا بس. کہ الف کیسے بنے گا, با کیسے بنے گا, محمد کیسے لکھا جائے گا, احمد کیسے لکھا جائے گا. کوئی گہرا علم, کوئی فلسفہ عربوں کے پاس نہیں تھا. وہ تو اپنے ان پڑھ ہونے پر فخر کرتے تھے, بڑی شان سے کہتے تھے نحن امت امیون, ہم جاہل لوگ ہیں. ایک شاعر اپنی جہالت پر فخر کرتا ہے, کہتا ہے الا لا یجہلن علینا احد فنجہل فوق جہل الجاہلین. دیکھو جہالت میں کوئی ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتا, جہالت میں کوئی ہمارے سامنے نہ آئے. دنیا میں ہم سے بڑا کوئی جاہل نہیں. ان کو اپنی جہالت پر, لوگوں کو اپنے علم پر, اپنی دانش پر, اپنی تعلیم پر فخر ہوتا ہے, ان کو اپنی جہالت پر فخر ہوتا ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں, جو اللہ کو نہیں مانتے تو رسول کو کیا مانیں گے. اور جو قرآن پاک کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب سمجھتے ہیں ان کے سامنے یہ اہم سوال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکے میں بھی, وہی پلے پڑھے جوان ہوئے, کچھ دن آپ نے تجارت بھی کی, لیکن آپ نے کسی سے کچھ پڑھا لکھا نہیں. کسی بڑے عالم سے
اہل کتاب کے بھی کسی بڑے عالم سے آپ کی کوئی تفصیلی ملاقات ثابت نہیں ہے، اور اگر ہو بھی جاتی ملاقات تو قرآن پاک نے جو مضامین بیان کیے ہیں وہ تو اس زمانے کے اہل کتاب کے علماء کو بھی نہیں معلوم تھے، کسی کو بھی نہیں معلوم تھا۔ آج کے علم نے اور آج کی تحقیق نے ثابت کر دیا کہ قرآن کا ایک ایک لفظ سچ ہے۔ تو آخر یہ باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم؟ کسی کو نہیں معلوم تھی یہ باتیں دنیا میں، تو حضور کو کس نے بتایا؟ صرف ایک جواب ہے، جس نے بنایا تھا اسی نے بتلایا، اور کوئی نہیں بتلا سکتا تھا۔ بنانے والے اللہ ہیں، اللہ نے کائنات کو بنایا، اللہ نے زمین کو بنایا، اللہ نے آسمان کو بنایا، اللہ نے چاند و سورج کو بنایا، اللہ نے دن اور رات کو بنایا، اور چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس لیے اللہ نے اپنے رسول کو بتلایا۔ جیسے ہی انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جس نے بنایا اس نے بتلایا، بس فوراً وہ اللہ کو بھی مان لیتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی مان لیتا ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے اس کو بھی مان لیتا ہے۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اور اب غور فرمائیں جملوں میں۔ والشمس وضحاها، اللہ تعالیٰ سورج کی قسم کھا رہے ہیں۔ انسان جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ اس چیز کی بڑائی اور اس کی عظمت کا اظہار کرتا ہے، اسی لیے انسان کو اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں ہے، صرف اللہ بڑے، اللہ اکبر، صرف اللہ بڑے ہیں، اس لیے اللہ کی قسم کھانے کی اجازت ہے، کسی اور کی قسم کھانے کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اللہ اس کی عظمت کا اظہار نہیں کرتے، اس لیے کہ عظمت تو صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ آگے جو بات کہی جا رہی ہے اس کو سمجھنا ہے تو اس میں غور کرو جس کی اللہ قسم کھائے، اور یہ ایسی چیز ہے جو تمہاری جانی پہچانی ہے، جب تم اس کو مانتے ہو تو تم کو وہ اگلی بات بھی ماننی پڑے گی۔ سورج سے روشنی ملتی ہے، سب کو پتا ہے، اس وقت اندھیرا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سورج ڈوب چکا ہے، حالانکہ سورج ڈوبتا نہیں ہے، یہ تو ہمارا استعمال ہے۔ کیا ہوتا ہے قرآن سے پوچھیں گے، جو قرآن بتلائے گا، لیکن ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سورج ڈوب گیا، پتہ نہیں آپ لوگ انگریزی میں کیا کہتے ہیں، یہی مفہوم ہے یا کوئی اور مفہوم ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں سورج ڈوب گیا۔ تو بہرحال ابھی سورج موجود ہمارے سامنے نہیں ہے، اس کے نتیجے میں اندھیرا ہے۔ روشنی کب ہوگی؟ جب سورج نکلے گا، تو روشنی سورج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، سورج نکلے گا تو روشنی ہوگی، سورج نہیں نکلے گا تو روشنی نہیں ہوگی۔ جس اللہ نے باہر کی روشنی کو سورج کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اسی اللہ نے اندر کی روشنی کو نبی کے دل کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ نبی ہوں گے تو دلوں میں روشنی ہوگی، نبی نہیں ہوں گے تو دلوں میں روشنی نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ جو لوگ آپ کا کہنا مانیں اور آپ کے بتلائے ہوئے راستے پر چلیں، آپ ان کو اچھے انجام کی خوشخبری سنا دیں۔ جو آپ کی نافرمانی کریں اور آپ کے بتلائے ہوئے راستے پر نہ چلیں، آپ ان کو برے انجام سے ڈرا دیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اللہ کے حکم سے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو سورج بنایا ہے، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنایا ہے، اور قرآن پاک نے سورج کو بھی چراغ کہا ہے۔ تو وہ دنیا کو روشن کرنے والا سورج، یہ دلوں کو روشن کرنے والا سورج، جس طرح اس سے روشنی ملتی ہے اسی طرح اس سے روشنی ملتی ہے۔ اور دیکھ لو حضرات صحابہ کرام کی زندگی، جو قریب ہو گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے مان لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اچانک ان کی زندگیاں کیسے بدل گئی؟
کیا فرق تھا ابو جہل میں اور حضرت عمر میں؟ دونوں مکے کے بااثر لوگ تھے، دونوں طاقتور نوجوان تھے، دونوں سے لوگ ڈرتے تھے، دونوں کی زندگیاں ایک جیسی تھی۔ ایک کا دل متوجہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، چپک گیا، ایک نہیں متوجہ ہوا، تاریک رہا، انجام دونوں کا الگ الگ ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور ابو جہل کی زندگی سب جانتے ہیں، دونوں ایک جیسی نہیں۔ یہ فرق کیوں ہوا؟ یہ فرق اسی طرح ہوا جس طرح زمین کے جس حصے پر سورج کی کرن پڑتی ہے وہ حصہ روشن ہو جاتا ہے، اور جس حصے پر نہیں پڑتی وہ تاریک رہتا ہے۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور سورج کی روشنی کی قسم۔ ضحا دوپہر کے وقت کی روشنی کو کہتے ہیں۔ دوپہر کے وقت سورج کی سب سے زیادہ روشنی ہوتی ہے، صبح بھی ذرا روشنی کم ہوتی ہے، شام میں بھی کم ہو جاتی ہے، لیکن دوپہر میں سورج کی روشنی زبردست ہوتی ہے، خاص طور سے جو زوال کا وقت ہوتا ہے، جو استوا کا وقت ہوتا ہے۔ والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ چاند موجود رہتا ہے لیکن جب تک سورج نکلا ہو اس وقت تک نظر نہیں آتا، تبھی نظر آتا ہے جب سورج ڈوب جائے۔ دن کے وقت چاند نہیں نظر آتا، لیکن چاند موجود ہوتا ہے۔ اشارہ ہے اس جانب، ہمیشہ نبی کا موجود رہنا ہی ضروری نہیں ہے۔ چاند میں روشنی آج ساری دنیا کو معلوم ہو چکا، لیکن جس وقت قرآن اترا تھا اس وقت تو نہیں معلوم تھی نا یہ بات۔ چاند میں روشنی سورج سے ہی آتی ہے، سورج کی روشنی کا انعکاس ہوتا ہے، چاند ہم کو چمکتا نظر آتا ہے، لیکن رات کے وقت میں جب سورج موجود نہ ہو تو چاند کی روشنی بھی بہت کام کی ہوتی ہے۔ چاندنی چھٹکی ہو تو پورا علاقہ روشن ہو جاتا ہے، اور خود چاند سورج کے ذریعے روشن ہوتا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس جانب۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ وقت گزار کے اس دنیا سے واپس چلے جائیں گے، لیکن قیامت تک ایسے قلوب رہیں گے جو خود روشن ہوں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور دنیا کو روشن کرتے رہیں گے۔ اسی لیے تو اب کسی نبوت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کر دیا کہ دنیا ہمیشہ روشن رہے۔ اور بہت اہم جملہ ہے وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی قسم جب وہ سورج کو روشن کرتا ہے۔ آج تک ہم نے کیا سمجھا تھا؟ سورج دن کو روشن کرتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے سورج دن کو روشن نہیں کرتا، دن سورج کو روشن کرتا ہے۔ میں قصداً رک گیا ہوں، پہلے آپ اس جملے کو اچھی طرح سمجھ لیں، قرآن نے کیا بات کہی ہے، اور یہ کتنا بڑا معجزہ ہے قرآن پاک۔ 1400 سال پہلے کیا 500 سال پہلے کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا، لیکن آج ساری دنیا اس کا اعتراف کر چکی ہے۔ آج ہر طالب علم جانتا ہے کہ اگر کوئی انسان اسپیس میں چلا جائے، خلا میں چلا جائے، سورج اس کے سامنے نکلا ہوگا اور اس کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آئے گا۔ سورج سامنے موجود ہوگا لیکن اس کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ بات تو اس زمانے میں سائنسدانوں نے جانی ہے، اتنی محنت کرنے کے بعد، اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد قرآن نے اس بات کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ، اگر ہم دوپہر کے وقت میں ان کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ اس سے چڑھ کر کے اوپر چلے جائیں تو وہ یوں کہیں گے ہماری آنکھیں پھوٹ گئی ہیں کیا، ہم اندھے ہو؟ پھر ٹٹولیں گے نہیں اندھے تو نہیں ہوئے، پھر کہیں گے کیا بات ہے ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا، ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ یعنی دوپہر کے وقت میں قرآن یہ تصور دے رہا ہے آج اچانک آسمان کا دروازہ کھلے اور ان کو اوپر جانے میں دیر بھی نہ لگے، ابھی نیچے تھے ابھی اوپر چلے جائیں۔ چلیں اسی آیت میں کتنے معجزات جمع ہیں، پہلے ان پر غور کر لیں۔
قرآن نے کہا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم ان کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں. اس زمانے میں جتنی گاڑیاں اسپیس میں جاتی ہیں ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ جہاں سے چاہے فضا کو پار کر کے خلا میں چلی جائیں اور جہاں سے چاہے واپس آ جائیں. سارے سائنسداں جانتے ہیں کچھ مخصوص مقامات ہیں وہ گاڑیاں وہیں سے جا سکتی ہیں وہیں سے آ سکتی ہیں، ورنہ ٹکراؤ ہو کر جل کر ختم ہو جائیں گی. یعنی اللہ تعالیٰ نے فضا میں خلا میں جانے کے لیے، جس کو سما کہا ہے قرآن نے، خلا میں جانے کے لیے دروازے بنائے ہیں. آج وہ دروازے دریافت ہو گئے. جس زمانے میں قرآن اترا تھا اس زمانے میں یہ بات کون سوچ سکتا تھا؟ اللہ ہی بتلا سکتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن اتارا، اللہ نے بنایا اس کو. تو فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور وہ فوراً چڑھ کر کے اوپر چلے جائیں. یعرجون کے لفظ میں غور کیجیے. عروج اوپر جانے کو کہتے ہیں، لیکن اس لفظ کا جو مادہ ہے علماء غور فرمائیں، عین راجی، اس مادے کے اندر جھکاؤ کے معنی پائے جاتے ہیں. اسی لیے کسی آدمی کا اگر ایک پیر چھوٹا اور ایک پیر بڑا ہو اور وہ ذرا ایک طرف جھک کے چلتا ہو تو اس کو ہم اردو میں لنگڑا کہتے ہیں. آپ کیا انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ جی سمجھ گئے آپ لوگ؟ میں نہیں سمجھ پا رہا یہ لفظ، کوئی حرج نہیں، آپ تو سمجھ گئے نا مفہوم. اس کو لنگڑا ہے، اس کو عربی میں عارج کہتے ہیں. جو لنگڑا کے چلتا ہے، جو جھک کے چلتا ہے، سیدھا نہیں چلتا، اس کو عربی میں عارج کہتے ہیں. سائنسداں کہتے ہیں کہ جو سواریاں اسپیس میں جاتی ہیں وہ فضا کو سیدھی نہیں پار کر سکتی، وہ یوں کراس جاتی. یہ ہے عروج، جس سے عارض بنا ہے، وہ جھک کر نکلتی، اسی طرح کراس جاتی ہے جیسے کوئی لنگڑا ایک طرف جھک کر چلتا ہے اور اس طرح واپس آتا ہے. یہ ہے قرآن کے معجزات. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم ان کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور وہ اس سے چڑھ کر اوپر چلے جائیں، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، تو وہ کہیں گے ہماری آنکھیں پھوٹ گئی ہیں، بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا. کیوں ایسا ہوگا؟ اس لیے کہ اسپیس میں جاتے ہی مکمل اندھیرا ہوتا ہے، جبکہ سورج سامنے موجود ہوتا ہے. وہاں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہاں تو ہر وقت سورج نظر آتا ہے. سورج کے سامنے موجود ہونے کے باوجود اتنا مکمل اندھیرا ہوتا ہے کہ اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. تو اگر سورج کے اندر روشن کرنے کی صلاحیت ہوتی تو اسپیس بھی روشن ہوتا. سورج کو دن روشن کرتا ہے. یہ دن کیا چیز ہے؟ یہ جو زمین کی پوری فضا ہے، یہ پوری فضا باریک باریک ذرات سے بھری ہوئی ہے، اور چونکہ وہ سارے ذرات ایک شکل کے اور ایک بناوٹ کے تو نہیں ہیں، تو جب ان ذرات پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو وہ ذرات چمکتے ہیں اور پھر ان سے روشنی کا انعکاس ہوتا ہے. ایک ذرے سے روشنی دوسری طرف جاتی ہے، پھر دوسرے پر پڑتی ہے، ادھر جاتی، ادھر سے ادھر جاتی، ادھر سے ادھر جاتی. ایسا زبردست انعکاس کا عمل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں یہ پوری فضا روشن ہو جاتی ہے. تو ان ذرات کی وجہ سے سورج روشن نظر آتا ہے. چونکہ اسپیس میں خلا میں یہ ذرات نہیں ہیں، اس لیے وہاں سورج نکلا ہونے کے باوجود روشن نظر نہیں آتا ہے. یہ ذرات صرف زمین کی فضا میں ہیں. تو جب دن میں سورج نکلتا ہے تو دن سورج کو روشن کرتا ہے. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، دن کی قسم جب وہ سورج کو روشن کرتا ہے. حیرت انگیز جملہ ہے یہ قرآن پاک. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور رات کی قسم جب وہ سورج پر چھا جاتی ہے. رات کس چیز کا نام ہے؟ سورج نہ کبھی نکلتا ہے نہ کبھی ڈوبتا ہے. سورج تو اپنی جگہ پر رہتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ سورج بھی اپنے پورے خاندان کو لے کر کے سفر کر رہا ہے.
خود اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. لیکن باقی جو سورج کا خاندان ہے، زمین، چاند وغیرہ جو ہیں، ان کے اعتبار سے، ان کی نسبت سے وہ سورج اپنی جگہ پر رکا ہوا، زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے. زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہو جاتا ہے وہ روشن ہوتا ہے، اس میں دن، اور جو حصہ سورج سے آڑ میں ہو جاتا ہے اس میں رات ہوتی ہے. تو وہ یہ حصہ جو آڑ میں ہو گیا، اس کی رات نے سورج کو ڈھانپ لیا. ہم سورج کو دیکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، بیچ میں وہ ایک دیوار آ گئی، یہ پوری زمین دیوار بن گئی، یہ پوری زمین ایک حجاب بن گئی، یہ پوری زمین ایک رکاوٹ بن گئی. تو رات سورج کو ڈھانپ لیتی ہے. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور رات کی قسم جب وہ سورج کو ڈھانپ لے. یہ تو وہ گہرے اشارے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے دیے گئے کہ دنیا کا ہر پڑھا لکھا انسان یہ ماننے پر مجبور ہو جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے میں اگرچہ یہ اشارے نہیں سمجھے جاتے تھے، لیکن اس زمانے میں عربوں کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی تھی، شاعری اور خطابت کا اعلیٰ درجے کا ملکہ عطا فرمایا تھا، اور قرآن کو اللہ نے ایسا بلند معیار عطا فرمایا ہے کہ بڑا سے بڑا شاعر اور بڑا سے بڑا خطیب قرآن کو سن کر کے ہتھیار ڈال دیتا تھا کہ اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، یہ انسان کا کلام نہیں اللہ کا کلام ہے. لیکن وہ عربوں کی شاعری کا دور گزر گیا. اب تو علم اور تحقیق کا زمانہ آ گیا، اب تو ریسرچ کا زمانہ آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے لیے بھی پہلے سے قرآن پاک میں ایسے اشارے رکھے تھے کہ اس زمانے کا انسان بھی جو زور خطابت سے اور زور بیان سے اور قرآن کی ادبی قوت سے متاثر نہیں ہوتا، قرآن کے وہ علمی رموز اور اسرار سے تو متاثر ہوگا. اور ہو رہی ہے دنیا. جو بھی انصاف کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہے، اگر وہ پڑھا لکھا انسان ہے، اگر علم و تحقیق سے اس کا کچھ رشتہ ہے، تو وہ فوراً اس کا دل اعتراف کرتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے یہ ماننے پر کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، آسمان کی قسم اور آسمان کی بناوٹ کی قسم. انسان آسمان میں غور کرے، عقل حیران رہ جاتی. یہ جو ہماری اپنی کہکشاں ہے، ملکی وے جس کو کہتے ہیں، یہ پوری کائنات نہیں ہے. یہ کائنات کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے. ایسی کروڑوں کہکشائیں ہیں، کروڑوں گلیکسیز ہیں ایسے. ہماری جو ایک کہکشاں ہے یہ اتنی بڑی ہے کہ روشنی کو اس کے ایک پار سے دوسرے پار تک، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنے میں کئی لاکھ سال لگتے ہیں. اور روشنی کی رفتار، مادی دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتار چیز روشنی ہے. ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کی مسافت ہے. آپ یہاں چونکہ میل کا حساب چلتا ہے تو ایک سیکنڈ میں 1,80,000 میل کا سفر کرتی ہے روشنی، ایک سیکنڈ میں. اب اس کو 60 سے ضرب دیں کہ 1 منٹ میں کتنا فاصلہ طے کرے گی، پھر 60 سے ضرب دیں کہ 1 گھنٹے میں کتنا فاصلہ طے کرے گی، پھر اس کو 24 سے ضرب دیں کہ 1 دن میں کتنا فاصلہ طے کرے گی، پھر اس کو 30 اور 31 سے ضرب دیں کہ 1 مہینے میں کتنا فاصلہ طے ہوگا، پھر اس کو 360 سے ضرب دیں کہ 1 سال میں کتنا فاصلہ طے ہوگا. اتنی تیز رفتار روشنی اس ایک کہکشاں میں جس میں ہماری زمین ہے اور جس میں ہمارا سورج کا خاندان ہے، اتنی تیز رفتار روشنی کو اس ایک کہکشاں کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنے میں غالباً 2 یا 3 لاکھ سال کی ضرورت ہوتی ہے. اور ایسی کروڑوں کہکشائیں. اتنا بڑا آسمان، اتنا بلند آسمان، اور اس میں اتنے کواکب، اتنے سیارے، یہ خود بخود بن گئے اور بیکار بن گئے، ان کا کوئی مقصد نہیں.
مجھے ایک واقعہ یاد آیا آپ کے شہر لندن میں کسی زمانے میں ہمارے ہندوستان کے ایک اسکالر تھے، یہاں پڑھتے تھے، غیر منقسم ہندوستان کے بعد میں تو وہ پڑوس کے ملک کے ہو گئے، وہ یہاں پڑھتے تھے۔ ان کے جو پروفیسر تھے فلکیات کے، اتوار کا دن تھا، انہوں نے بائبل میں دبائی ہوئی تھی، چھتری ہاتھ میں لیے تھے بند کر کے، اور بارش ہو رہی تھی۔ لندن میں جیسے بارش ہوتی ہے، بارش ہو رہی ہے اور چھتری ہاتھ میں لیے ہیں، کھولا نہیں انہوں نے، اور بھیگتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ وہ جو طالب علم تھے ان کے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا سر بارش ہو رہی ہے، آپ چھتری لیے کھولا، انہیں گھبرا کر، مجھے بالکل خیال نہیں تھا، پروفیسر تھے نا، کسی سوچ میں گم گئے، سوچنے والوں کا حال ایسی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے شاگرد کا نام لیا، تو انہوں نے بڑے حیرت سے کہا، اس زمانے میں تو مذہب کا انکار فیشن بنا ہوا تھا، خاص طور سے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے۔ تو ان کا سر حیرت کی بات ہے، آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں، اتنے بڑے پروفیسر ہیں، اور آپ چرچ جا رہے ہیں، آپ بائبل لے کر کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تم مسلمان ہو؟ کہا کل آنا میرے ساتھ چائے پینا، میں تم کو بتلاؤں۔ اچھا، یہ دوسرے دن پہنچے چائے پینے کے لیے، وہ بیٹھے، چونکہ وہ فلکیات کے پروفیسر تھے، اور انہوں نے بتلانا شروع کیا زمین سے چاند کا کتنا فاصلہ، زمین سے سورج کا کتنا فاصلہ، پھر گلیکسیز کا اپنا کتنا فاصلہ، پھر کتنی گلیکسیز ہیں ان میں، بتلاتے جا رہے ہیں، اور عجیب ان کی کیفیت ہوتی جا رہی۔ اور اس کے بعد کہنے لگے جب میں اس سب میں غور کرتا ہوں، آسمان میں غور کرتا ہوں، تو میرے روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں، میں کانپنے لگتا ہوں کہ اتنی بڑی کائنات کا بنانے والا کتنا طاقتور ہوگا۔ یہ کہہ رہے تھے اور ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اور اس کے بعد کہنے لگے اب تمہارے سمجھ میں آیا کہ میں چرچ کیوں جا رہا تھا؟ پھر کہنے لگے تم کو ایک بات بتلاؤں، میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن میں ایک آیت ہے، ایک جملہ ہے جو محمد نہیں کہہ سکتے تھے۔ وہ پروفیسر کہہ رہا ہے قرآن میں ایک جملہ ہے جو محمد نہیں کہہ سکتے تھے۔ مجھے معلوم ہے محمد پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ کے یہاں اصل میں جو قوم بستی ہے اس کو ادب نہیں آتا، میں ذرا ادب کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں۔ ان کی زبان تو وہی ہے جو نعوذ باللہ جو محمد نہیں کہہ سکتا تھا، وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، میں نے اس کی لائف پڑھی ہے، میں نے اس کی زندگی پڑھی ہے، میں ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی ہے، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اتنی بڑی بات اس زمانے کا کوئی ان پڑھ آدمی نہیں کہہ سکتا تھا۔ جب سے میں نے قرآن میں یہ جملہ پڑھا ہے، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ تو اس طالب علم نے کہا کہ سر وہ کون سی آیت ہے، مجھے سنا دیجیے۔ کہا وہ آیت ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہے۔ کب میں فلکیات کا طالب علم ہوں، میں جانتا ہوں اللہ کتنے عظیم ہیں، کتنے بڑے ہیں، اللہ کی قدرت کو میں دیکھتا ہوں، اللہ کی تخلیق کو میں دیکھتا ہوں، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ خود اللہ کتنے بڑے ہیں اور خود اللہ کی کتنی طاقت ہے۔ وَنَفْسٍ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں۔ قیامت تک انسان غور کرتا رہے، فکر کرتا رہے، فلکیات کے ماہرین اپنی ساری تحقیقات اپنے سامنے رکھیں اور پھر بتلائیں اس آسمان کو کس نے بنایا ہے۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، آسمان کی قسم، آسمان کو بنانے والے کی قسم، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین کی قسم اور زمین کو بچھانے والے کی قسم۔ سب کو معلوم ہے زمین گول ہے، جب زمین گول ہے تو اس پر ہماری گاڑیاں کیسے چل رہی ہیں، ہماری بلڈنگیں کیسے کھڑی ہوتی ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ زمین چکر لگا رہی ہے، جب زمین گھوم رہی ہے تو اس میں روزانہ زلزلے کیوں نہیں آتے، اس میں ہماری عمارتیں کیسے کھڑی رہتی ہیں، اس میں ہم چلتے پھرتے کیسے ہیں۔ زمین گول بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے ہم پوری زمین پر چلتے رہیں۔ آپ برطانیہ سے سفر شروع کریں، آسٹریلیا تک چلے جائیں، گھوم کر امریکہ چلے جائیں، واپس پھر برطانیہ آ جائیں، آپ کو لگے گا زمین بالکل برابر بچھی ہوئی ہے، آپ کو کہیں سے گول نہیں سمجھ میں آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسا بنایا ہے
ایک طرف زمین میں بھاری بھرکم پہاڑ ہے اور وہ اتنی طاقتور ہے کہ ان پہاڑوں کو سنبھالے رہتی ہے، پہاڑ دھس نہیں جاتے۔ ایک طرف انسانوں کی بنائی ہوئی نہایت اونچی بلڈنگیں ہیں، وہ اتنی مضبوط ہے کہ بلڈنگیں اندر دھس نہیں جاتی، اور دوسری طرف یہی زمین اتنی نرم ہے کہ ایک چھوٹا سا دانہ زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے اور اس کا اکھوا نکلتا ہے، اس کا جو پودا نکلتا ہے وہ کتنا نازک ہوتا ہے، کتنا کمزور ہوتا ہے، اور زمین کو پھاڑ کر کے باہر آ جاتا ہے۔ بلڈنگیں جس زمین کو پھاڑ نہیں پاتی، بڑی بڑی گاڑیاں جس زمین کو پھاڑ نہیں پاتی، چھوٹا سا پودا اس زمین کو پھاڑ کر باہر آ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اگر زمین اتنی سخت ہو جاتی کہ اس میں کوئی پودا نہ نکل سکے تو انسان بھوکوں مر جاتا ہے، اور اگر زمین اتنی نرم ہو جاتی ہے کہ ہر چیز اس میں چلی جائے تو چلنا مشکل ہو جاتا، ہمارے پیر دھس جایا کرتے، ہماری گاڑیاں دھس جاتی، عمارت بنانا مشکل ہوتا ہے، عمارتیں اندر دھس جاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسا بنایا ہے کہ انسان کی زندگی کا ہر انتظام اللہ نے زمین میں کیا، غذائیں بھی زمین میں ہیں، دوائیں بھی زمین میں ہیں، جتنی بیماریاں ہیں سب کی دوائیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیدا کی، جسم کی جتنی بیماریاں، کیونکہ روح زمین کی مخلوق نہیں ہے، روح دوسرے عالم کی مخلوق ہے، اس لیے روح کی دوائیں اس عالم سے اللہ نے بھیجی ہیں۔ جسم زمین کی مخلوق ہے تو جسم کی جتنی ضرورتیں ہیں، جسم کی غذائیں بھی زمین میں پیدا کی، جسم کی دوائیں بھی زمین میں پیدا کی۔ تو جب جسم کو اللہ نے زمین سے بنایا اور جسم کی ہر ضرورت کا اللہ نے زمین سے انتظام کیا، تو جب روح کو اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے تو پھر روح کی ہر ضرورت بھی آسمان سے آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ وہی ضرورت تو قرآن ہے، اسی ضرورت کا انتظام تو نبوت ہے، اسی ضرورت کا انتظام تو شریعت ہے، اسی ضرورت کا انتظام کیا گیا کہ انسان کو احکام دیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اتنے گواہ جمع کرنے کے بعد، اتنی باتوں میں غور و فکر کی دعوت دینے کے بعد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یہ جو انسان کا نفس ہے اس کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس کے اندر نافرمانی کی بھی صلاحیت ہے، فرمانبرداری کی بھی صلاحیت ہے، نافرمانی کی بھی صلاحیت، فرمانبرداری کی بھی صلاحیت۔ نافرمانی مطلوب ہے یا فرمانبرداری مطلوب ہے؟ فرمانبرداری مطلوب ہے نا، تو عقل کہتی ہے کہ پہلے فرمانبرداری کا تذکرہ ہوتا، نافرمانی کا تذکرہ کیوں؟ اصل میں جو چیز خلاف توقع ہو اس پر انسان زیادہ چونکتا ہے، جو چیز خلاف توقع ہو اسی کا پہلے تذکرہ کیا جاتا ہے۔ انسان کو تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، انسان کو اللہ کا فرما بردار ہونا چاہیے، سر سے پیر تک انسان اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قدر اسے نوازا ہے تو اسے تو ہر وقت شکر گزار ہونا چاہیے، ہر وقت کہنا ماننا چاہیے۔ تو انسان اللہ کا فرما بردار بنے یہ حیرت کی بات نہیں ہے، انسان اللہ کی نافرمانی کرے یہ حیرت کی بات ہے، اس لیے جو حیرت کی بات ہے اس کا پہلے تذکرہ کیا گیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اگر انسان چاہے تو اپنے اختیار سے نافرمان بن جائے، اگر انسان چاہے تو اپنے اختیار سے فرما بردار بن جائے۔ اگر کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ سے فائٹنگ کر رہا ہے، اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے اور اللہ کے مقابلے میں جیت رہا ہے یا کامیاب ہو رہا ہے۔ اسے یہ صلاحیت اللہ نے دی ہے اور اس کا امتحان لینے کے لیے اللہ نے اس کو چھوڑ رکھا ہے۔ جب موت آئے گی تب اس کا پورا حساب ہوگا، زندگی میں حساب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب تک زندگی باقی ہے ابھی معلوم نہیں آگے انسان کیا کرے گا۔ جب موت آتی ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، زندگی مکمل ہو جاتی ہے، تب اس کا حساب ہوگا۔ جیسے کوئی کورس پڑھایا جاتا ہے، کوئی نصاب پڑھایا جاتا ہے اسکول میں، تو نصاب پورا کرنے کے بعد امتحان لیا جاتا ہے نا، درمیان میں تھوڑی امتحان لیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ موت کے بعد پھر حساب لیں گے۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب نفس کیسے پاک ہوگا؟ نفس کو پاک کرنے کا طریقہ بتلائیں گے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام۔
اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں ہیں تو نفس کو پاک و صاف کرنے کا طریقہ بتلائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارثین، حضور کے خلفاء، حضور کے نقش قدم پر چلنے والے، جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، جن کا رشتہ جڑا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سند متصل کے ساتھ، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نسبت حاصل ہوئی ہے، وہ اسی طرح کام کریں گے جیسے دن کے وقت سورج سے روشنی ہوتی ہے اور جب سورج نہیں ہوتا تو چاند سے روشنی ہوتی ہے۔ قد افلح من زکاها، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ پوری دنیا میں ہم نظر ڈال کر دیکھ لیں، پوری انسانی تاریخ میں ہم نظر ڈال کر کے دیکھ لیں، جن لوگوں نے اللہ کا کہنا مانا، اللہ کے رسول کا کہنا مانا، اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اس کی فکر کی، صرف وہی کامیاب۔ ورنہ چاہے وقتی طور پر ان کو چھوٹ مل جائے، انہوں نے شاندار تہذیبیں بنا لی ہوں، انہوں نے بڑی حکومت بنا لی ہو، انہوں نے بہت بڑی فوج بنا لی ہو، انہوں نے بہت سے علاقوں کو فتح کر لیا ہو، انہوں نے لوگوں پر بہت ظلم کیا ہو، لیکن انجام کار وہ برباد ہوئے ہیں، تباہ ہوئے ہیں، کبھی کامیاب نہیں۔ وقت خواب من دساها، اور جس نے نفس کو گندا رہنے دیا، گناہوں سے آلودہ کر لیا، نافرمانی سے آلودہ کر لیا، وہ ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو نمونے کے طور پر ذکر فرمایا ہے، قوم سمود، جس میں حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے حضرت صالح کی بات نہیں مانی اور ان سے کہا کہ ہمیں کوئی نشانی بتائیے۔ حضرت صالح نے پوچھا کیسی نشانی چاہیے؟ کہا اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے۔ حضرت صالح نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکل آئی۔ اب وہ پریشان ہو گئے، اس لیے کہ وہ اونٹنی بھی پہاڑ کے سائز کی تھی، پہاڑ سے نکلی تھی تو پہاڑ کے سائز کی اونٹنی تھی۔ اب وہ اونٹنی پانی پینے جاتی تو سارا پانی پی جاتی، چارہ چرنے جاتی تو سارا چارہ چر جاتی۔ اب لوگوں نے کہا کہ صالح تمہاری اونٹنی سے تو ہمیں بڑی پریشانی ہو رہی ہے، ہم اسے مار ڈالیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، ایک دن میری اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تمہارے جانور پانی پیئیں گے، تم نے مانگا تھا تو یہ اللہ کی نشانی تمہیں ملی ہے، خبردار اگر اس کو ہاتھ لگایا تو تباہ ہو جاؤ گے۔ وہ لوگ نہیں مانے، انہوں نے اس اونٹنی کو ختم کر دیا، مار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو ختم کر دیا، برباد کر دیا، ان پر عذاب آ گیا۔ اور اللہ کہتے ہیں عذاب بھیجتے ہوئے ہمیں کوئی ڈر نہیں تھا کہ ہم ان کو برباد کریں گے تو فلاں ملک ہم پر حملہ کر دے گا، فلاں ہم پر چڑھائی کر دے گا اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ پھر ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم نے ان کو ختم کر دیا۔ یہ ایک نمونہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ ہر زمانے میں، ہر علاقے میں جس قوم نے، جس فرد نے، جس جماعت نے، جس خاندان نے اللہ کا کہنا مانا، اللہ کے رسول کا کہنا مانا، اپنا تزکیہ کیا، اپنے اخلاق درست کیے، انہی کی دنیا بھی اچھی بنی، انہی کی آخرت بھی اچھی بنی۔ اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہیں مانا، آخرت کی فکر نہیں کی اور اپنا تزکیہ نہیں کیا، آخرت میں جو تباہی ہوگی وہ تو ہوگی۔ دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ تباہ ہوئے اور آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایسی ساری قومیں تباہ ہو رہی۔ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پورا یورپ تباہ ہو رہا ہے، پورا امریکہ تباہ ہو رہا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ ہم تباہ ہو رہے ہیں لیکن وہ اپنے کو تباہی سے بچا نہیں پا رہے۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ ان کو تزکیے کی فکر نہیں ہے، ان کو آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، ہمیں اللہ نے اپنی کتاب دی ہے، قرآن عطا فرمایا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو پھر ہمارے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ ان کو دور فرما دے اور اللہ ہمیں تزکیے کی فکر نصیب فرما دے کہ ہم اپنا رشتہ کسی اللہ والے سے جوڑیں اور اپنا کامل تزکیہ کریں، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حضرات صحابہ کرام کا تزکیہ ہوا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں، سر کو جھکا لیں، اللہ کی یاد میں کھو جائیں، بس دل پر پوری توجہ کریں، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین پروردگار عالم ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں ہمارے حال پر رحم فرمائیے اللہ ہماری زندگی کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک کر دیجیے اللہ ہمارے نفوس کا تزکیہ فرمائیے اللہ ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دیجیے اللہ ہمارے قلوب کا تصفیہ فرما دیجیے اللہ جو زندگی باقی رہ گئی ہے اسے پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے اللہ آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجیے اللہ اقراری مجرم ہیں ہر قسم کے گناہ ہم سے ہوئے ہیں اللہ ہم کسی گناہ کا انکار نہیں کر سکتے اللہ آپ غفور الرحیم ہیں آپ کو معافی مانگنا پسند ہے اللہ ہم آپ سے معافی مانگ رہے ہیں اللہ معاف فرما دیجیے اللہ ہمارے دن کے گناہوں کو بھی معاف کر دیجیے رات کے گناہوں کو بھی معاف کر دیجیے اللہ مجلس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیجیے تنہائی کے گناہوں کو بھی معاف کر دیجیے اللہ قیامت کے دن کی ذلت سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ قیامت کے دن کی ذلت سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ آپ کا کرم ہے آپ نے ہمیں قرآن دیا ایمان دیا اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ ہمارے گھروں کو گناہوں سے خالی کر دیجیے ہماری زندگیوں کو گناہوں سے خالی کر دیجیے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے قیامت تک ہماری نسل میں کسی کو ایمان سے محروم نہ فرمائیے کسی کو جنت سے محروم نہ فرمائیے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے اللہ اٹھنے سے پہلے سب کی مغفرت فرما دیجیے سب سے راضی ہو جائیے اللہ سب سے راضی ہو جائیے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے اللہ سب کے دلوں کو چمکا دیجیے سب کو اپنی محبت و معرفت نصیب فرما دیجیے اللہ سب کو نسبت کا نور عطا فرما دیجیے دل کا سرور عطا فرما دیجیے پیارے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین